الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دوستو بزرگوں میری گزارش کی گئی ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کی کہ بیٹھ جائیں آگے زیادہ جگہ نہیں ہے آپ کو جہاں کی جگہ نظر آ رہی ہے وہیں بیٹھ جائیں جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے اللہ نے اتنا بڑا اجتماع پورے صوبے کے پرانے ساتھی جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آمد کو قربانی کو جمع ہونے کو کہنے سننے کو اور قربانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سارے عالم میں دین کے زندہ ہونے کے اور دین کی محنت کے زندہ ہونے کا سبب بنا دے اللہ تعالیٰ نے یہ محنت ساری دنیا میں چلائی ہے جس کو دعوت و تبلیغ کی محنت کہتے ہیں اس نام سے یہ محنت ساری دنیا میں ہو رہی ہے اور تعارف کی محتاج نہیں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم میں اپنی بڑائی کبریائی اپنی بلندی کی آواز دعوت اس مبارک نقل و حرکت کی بنیاد پر اللہ نے کروا دی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے مزید ترقی عطا فرمائے اس محنت کا بنیادی مقصد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا آپ کیا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے یہاں سے لے کر آئے ہیں جو دین منزل من السماء ہے اور آپ نے امت کو دین کے اعتبار سے اور دین کی محنت کے اعتبار سے جس سطح پر چھوڑا تھا امت دوبارہ اس سطح پر آ جائے ہم میں سے ہر ایک چاہے وہ دعوت کی محنت میں لگا ہوا ہو یا عام مسلمان ہو ہر ایک کی زندگی سنت شریعت پر آ جائے یہ ہماری محنت کا بنیادی مقصد ہے ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ دین کی بعض باتوں پر عمل کر لیا جائے اور دین کی بعض باتوں کو چھوڑ دیا جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچے کے پیدا ہونے سے لے کے اور قبر کے پیٹ میں جانے تک دنیا کے آخری سانس تک انسان کے اوپر جتنے حالات آتے ہیں انسان جتنے حالات سے گزرتا ہے جتنے دور اس پر آتے ہیں ہر ایک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے رہبری فرمائی ہے اور ہر ایک چیز میں آپ کی طرف سے ہدایات موجود ہیں اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی شریعۃ بیضاء لیلھا کنہارھا میں تمہیں ایسی پاک پاکیزہ روشن شریعت دے کر جا رہا ہوں اور ایسی شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں اندھیرا نہیں ہے رات نہیں ہے بلکہ اس کا ہر پہلو دن کی طرح روشن ہے آپ نے ہمیں نماز بھی سکھائی عبادات بھی سکھائی روزہ بھی سکھایا ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا بھی سکھائی حج کرنا بھی سکھایا آپ نے ہمیں اچھی معاشرت بھی سکھائی اچھے معاملات بھی سکھائے اچھے اخلاق بھی سکھائے روز مرہ کی زندگی میں انسان جتنے دور سے گزرتا ہے جتنے حالات سے گزرتا ہے آپ کی شریعت میں ہر چیز کی رہبری موجود ہے اور بنی اسرائیل کے واقعات قرآن کریم میں بیان کرتے ہیں اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوئے اس کو بیان کرتے ہیں اور انہوں نے جو اللہ کی نافرمانیاں کی اس کو بیان کر کے اس امت کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے اللہ کی مکمل فرما برداری کی تو ہم نے ان کے ساتھ کیسا داد و دہش کا انعامات کا اپنے فضل و کرم کا اور برکتوں کا اور رحمتوں کا معاملہ کیا اور اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اللہ کے حکم کو توڑا چھوڑا
اور اپنے نبی کی بات کو نہیں کرے اور اپنی پکڑ کا اور اپنے غصے کا اپنے اظہار. اس لیے ہر چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ نماز تو اللہ کے نبی کے طریقے سے پڑھی جائے, روزہ اللہ کے نبی کے طریقے پر رکھا جائے, حج اللہ کے نبی کے طریقے پر کیا جائے, لیکن ہمارے گھر میں رہتے ہیں, ہماری زندگی کے طور طریقے, ہمارا اپنے اور غیروں کے ساتھ ملنا جلنا, یا ہماری دیگر ضروریات اور دینی معاملات, دیگر معاملات, یہ ہم ہمارے رواج کے مطابق, سماج کے مطابق یا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق کریں. اس لیے ہمیں ایسی اجازت ملی. بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. بات چیزیں مانتے ہو, باقی کو نہیں مانتے ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو یاد رکھنا اس کا نتیجہ دنیا میں رسوائی ہوگا اور آخرت میں اللہ کے ساتھ مزہ ہوگا. اس لیے ہمیں نماز بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر پڑھنا ہے, روزہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر رکھنا ہے, حج اور عمرہ بھی اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنا ہے, اور ہمارے شادی بیاہ بھی ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے پر کرنا ہے. شادی بیاہ صرف ہماری ضرورت نہیں ہے کہ صاحب ایک موقع ایسا آتا ہے زندگی کا اور ایک عمر ایسی آتی ہے جس میں آدمی اپنی بہت بڑا حصہ ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شادی سے متعلق بہت سارے ایسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے احادیث میں اور احادیث کی کتابوں میں ابواب ہیں نکاح سے متعلق, اسی طرح شادی بیاہ کے کہنے سے متعلق اور مہر سے متعلق اس لیے اس کو صرف اپنی ضرورت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ ایک دین کا بڑا شعبہ ہے, دین کا بڑا شعبہ ہے. اتنا یاد رکھیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر 3 مرحلوں سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. کتنے مرحلوں سے؟ 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک ہوتا ہے شادی سے پہلے کا, ایک ہوتا ہے عین شادی اور نکاح کا موقع, اور ایک ہوتا ہے نکاح اور شادی کے بعد. ہمیں تینوں موقعوں کی ہدایات ملتی ہے. شادی سے پہلے کا موقع کیا ہوتا ہے؟ بچہ جوان ہو گیا, بچی جوان ہو گئی, ماں باپ کو ان کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے. ماں باپ کو اس بات کی فکر ہوتی ہے ہمیں بچے کے لیے اس کی ضرورت تلاش کرنی ہے. بچی جوان ہو گئی, لہٰذا اس کے لیے ہمیں کوئی مناسب بچہ تلاش کرنا ہے تاکہ اچھا بچہ مل جائے اور ہم اپنی بچی کے ہاتھ میں کر دیں, ہم اس کا رشتہ کرتے ہیں, اس کی شادی کرتے ہیں. اسی طرح ہم اچھی جگہ سے کوئی بہو لے آئے, ایک یہ مرحلہ ہوتا ہے. ہمیں اس میں ہدایات دی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کا حلمہ کا تو لکھا پائی. عورت سے شادی 4 بنیادوں پر ہوتی ہے, بیماریاں ولی بیماریاں ولی حسدیاں ولی دینیاں بس پر بتا دیتی ہے. یا تو خوبصورتی کی بنیاد پر ہوتی ہے, مال کی بنیاد پر ہوتی ہے, حسب نسب کی بنیاد پر ہوتی ہے, یا پھر دینداری اور شرافت کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ چاروں چیزیں بنا. بلکہ ایک جگہ کو فرمایا کہ مال کی بنیاد پر شادی بیاہ کرنا بچوں یا بچیوں کا, فرمایا یہ یہود کا طریقہ. خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح اور شادی کرنا یہ نصارہ کا طریقہ. آپ فرمایا حسب نسل اور خاندان کی بنیاد پر شادی کرنا, مجھے خاندان میں یہ اونچے ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ خاندان کی وجہ سے بڑے عزت دار ہیں, یہ چھوٹے خاندان کے ہیں, ان کی عزت نہیں ہے, ان کا خاندان ٹھیک نہیں ہے. کہ اس بنیاد پر نکاح کرنا اور شادی کرنا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے, اور دینداری اور شرافت کی بنیاد پر شادی کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا طریقہ. اور تمہاری یہ کامیابی کی بات یہ ہے کہ تم دینداری کی بنیاد پر رشتہ اور شادی. جب دینداری کی بنیاد پر, شرافت کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہیں
اللہ اس کی وجہ سے نسلوں میں اولیاء اللہ سلف صالحین اور اللہ کے نیک بندے اللہ پیدا کرتے، ایک نہیں 20 واقعات تاریخ کی کتابوں میں ایسے ملیں گے کہ جب بچہ اور بچی کی شادی تقوی کی بنیاد پر محبت خدا کی بنیاد پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، جن کے دور خلافت میں اللہ نے ایسا عدل و انصاف کا منظر قائم کیا تھا کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ہاتھ پر پانی پیتے تھے، نہ بکری کو کوئی خوف ہوتا تھا اور نہ بھیڑیے میں کوئی ضرورت ہوتی تھی کہ وہ بکری پر حملہ کرے۔ جب جانوروں میں اتنی محبت تھی تو اس وقت میں رہنے والے لوگوں میں آپس میں کتنی محبت ہوتی، جن کی نسل میں وہ ہے ان کی نسل اور ان کا خاندان کون سا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے ہیں، اپنی رعایا کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے مدینہ پاک میں پھر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب سے گزر ہوا جس میں ایک ماں جو بہت دنوں سے اپنی بچی کی تربیت کر رہی تھی، اس نے اپنی بچی کا امتحان لینے کے لیے اپنی بیٹی سے یہ کہا، بیٹی صبح ہونے والی ہے، بکریوں کا دودھ نکال لو اور اس میں پانی ملا تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے۔ تو بیٹی نے ماں سے جواب میں یہ کہا، اماں دودھ میں پانی ملا کر بیچنا تو دھوکہ ہے، اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے، تو میں تو دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو ماں نے یہ کہا، بیٹا امیر المومنین اس وقت کہاں ہے؟ وہ اپنے گھر ہوں گے، آرام کر رہے ہوں گے، رات کا اندھیرا ہے، اور امیر المومنین کی ساری گفتگو باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں۔ ماں نے یہ کہا کہ وہ اپنے گھر ہوں گے تو دودھ میں پانی ملا دے۔ تو جواب میں بیٹی یہ کہتی ہے، اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارا اور آپ کا اور امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے، جس کی یہ صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ تو دیکھا وقت السلام میں اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چینٹی بھی چلتی ہے تو ایسا سمیع و بصیر ہے کہ اس کی پیروں کی آواز کو سنتا بھی ہے اور اس کو دیکھتا ہے۔ صبح کو اس عورت کو بلایا، پردے کے اہتمام کے ساتھ بات کی اور یوں کہا، وہ جو تم اپنی بیٹی سے صبح دودھ میں پانی ملانے سے متعلق گفتگو کر رہی تھی، تمہاری اس بیٹی سے ہم اپنے بیٹے عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، امیر المومنین ایک بادشاہ وقت خلیفہ وقت، ان کے بیٹے کی حیثیت شہزادی کی طرح، اور یہ عورت کون ہے؟ بیوہ ہے، کوئی گھر میں کمانے والا نہیں ہے، جانوروں کو دودھ نکال کر ان کا گزارا ہوتا ہے، گھر اتنا چھوٹا ہے کہ ماں اور بیٹی اگر دونوں گفتگو کر رہے ہیں تو ان کی آواز گھر سے باہر آ رہی ہے، اور شادی صرف آخرت کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر کہ اس عورت کے اندر رات کے اندھیرے میں اللہ کا اتنا خوف ہے کہ ماں کے کہنے پر وہ بچی اب دودھ میں پانی ملانے سے تیار ہے۔ اللہ نے شادی کرا دی، اللہ نے ان کی رات میں برکت دی، بیٹی پیدا ہوئی، یہ بیٹی جوان ہوئی اور عبدالعزیز نام کے ایک شخص سے ان کی شادی ہوئی، اور اللہ نے ان کو ایک بچہ دیا جن کو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جن کے بارے میں نے عرض کیا اللہ نے ان کے دور خلافت میں عدل و انصاف کا وہ منظر قائم کیا تھا کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ایک ہاتھ پر پانی پیتے۔ اس لیے شادی بیاہ کے اندر سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے رشتہ گزار کریں، وہ دین کی بنیاد پر کریں، شرافت کی بنیاد پر کریں، اخلاق کی بنیاد پر کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير۔ جب تمہارے کوئی رشتہ آئے تو تم دینداری کو دیکھو، شرافت کو دیکھو،
اگر تم نے ایسا کیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس کے خلاف کیا یاد رکھو تو پھر بجائے محبتیں پیدا ہونے کے آپس میں اختلاف ہوگا، اتنا اور خراب ہوگا۔ پاور بینک بہت بڑا تھا یہ تو اولاد کے نیک ہونے میں سب سے پہلا حق ہے اولاد کا، سب سے پہلا۔ رہے گا تمہارے موبائل میں پاور بینک بڑا ہوا کیا کروں؟ ختم ہو گیا۔ ایک باپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر اپنے بیٹے کی شکایت، میرا بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ امیر المومنین نے بیٹے کو بولا جو بول رہے ابھی اور بولا بات چلے گا ہمارے باپ ہماری شکایت نہیں کر رہے ہیں، جانکار ہے آپ کا خیال نہیں رکھتے۔ بیٹے نے یہ کہا امیر المومنین آپ فیصلے میں جلدی نہ کریں، پہلے میری بات سن لیں۔ کیا صرف بیٹے کا حق ہے باپ کا؟ کیا کچھ باپ کے اوپر بھی بیٹے کا حق ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ باپ کے اوپر بھی اولاد کے کچھ حقوق ہیں۔ آپ ذرا کچھ بتائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا سب سے پہلا حق اولاد کا باپ کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے نیک ماں تلاش کرے۔ ماں نیک ہوگی تو اولاد نیک پیدا ہوگی، اور اگر تمہارا خاصہ ماں نیک نہیں ہے تو پھر اولاد نیک نہیں پیدا ہوگی۔ سب سے پہلا یہ فرمایا کہ اولاد کا سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں تلاش کرے، اس کے لیے نیک ماں تلاش کرے۔ بیٹے نے یہ کہا میرے باپ نے میرا یہ حق ضائع کر دیا ہے، میری ماں مسلمان نہیں ہے، میری ماں تو مجوسی ہے۔ میرے باپ نے غیر ایمان والی عورت سے کہا۔ آج بھی بڑا رواج ہے، بچے اور بچیاں آج کے ماحول سے متاثر ہو کر اپنی زندگی کی ایک راہ تلاش کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور کوئی مذہب کا خیال نہیں رکھتے۔ بچی کہتی ہے میں نے کالج میں اپنی زندگی کے لیے اپنا زندگی کا ساتھی تلاش کر لیا ہے، آپ کو فکر کی ضرورت نہیں۔ بیٹا کہتا ہے اماں ابا سے آپ کو میری شادی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تلاش کر لی ہے اپنے لیے شادی، اپنی شریک حیات تلاش کر، اور کوئی مذہب کی رعایت نہیں ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے دل پر جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اپنی گود میں دودھ پلایا اور 5 کوس تک پڑھا لکھا کر بڑا کیا، آج وہ بیٹی اپنے ماں سے کہتی ہے کہ میں نے اپنا راستہ چن لیا۔ کیا گزرتی ہوگی اس بات پر جو اپنے بیٹے کے الفاظ سنے کہ میں نے اپنی زندگی کا راستہ تلاش کیا ہے؟ کیا امنگیں ہوتی ہیں شادی کی رشتے کے ماں باپ کے؟ سب سے پہلا یہ فرمایا نیک ماں تلاش کرو، یہ اولاد کا سب سے بنیادی اور سب سے پہلا۔ اسی طرح ایک مرحلہ آتا ہے نکاح کے موقع کہ شادی بیاہ کی تقریب کے ہو گئی، اب شادی ہونی ہے، نکاح ہونا ہے۔ اس کا سب سے بڑا دین اور سب سے بڑی سنت سادگی کہ نکاح کی تقریب اور شادی کی تقریب انتہائی سادگی کے ساتھ کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے زیادہ مہربانی کم، سب سے کم کرتا، نہ لڑکے والوں پر زیادہ بوجھ نہ لڑکی والوں پر زیادہ بوجھ، اور لڑکی والے پر تو کوئی بوجھ رکھے ہی نہیں ہے۔ ارے اس کی تو کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ اپنے لب کے جگر کو، اپنی بیٹی کو جو عزت ہوتی ہے وہ آپ کو دے رہا ہے۔ لوگ شادی کے موقع پر پوچھتے ہیں کہاں ٹھیک ہے آپ کیا دیں گے؟ ارے بھائی بیٹی دے رہا ہوں، کہ اور کیا دیں گے؟ کتنا بڑا ظلم ہے، بیٹی بھی دے اور سونے کے لیے پھل بھی دے، بیٹی بھی دے اور کھانے پینے کے برتن بھی دے، بیٹی بھی دے اور پکانے کے لیے چولہا بھی دے، بیٹی بھی دے اور چلنے پھرنے کے لیے سواری بھی دے، بیٹی بھی دے اور رہنے کے لیے گھر بھی دے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، اور اس کا نتیجہ بچی سے سامان کا مطالبہ یا سامان کی نیت اور ارادہ اور امید کہاں وہاں سے سامان ملے گا، اس چیز نے
ہمیں اتنے خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک باپ نے، بالکل حقیقت میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک باپ نے اپنی بیٹی کی شادی کی، اور جب باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے اپنے دروازے پر لے کر آیا تو بیٹی سے آخری جملہ اپنے گھر کے دہلیز پر اس کا یہ تھا، بیٹی آج تجھے اس گھر کی دہلیز سے میں تجھے رخصت کر رہا ہوں، زندگی میں کبھی دوبارہ لوٹ کر اس دہلیز پر اب تو نہیں چلے، اب اس گھر میں زندگی میں کبھی نہیں آئے گی تو۔ بیٹی نے کہا بات کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے مجھے بیچ دیا ہے، فروخت کر دیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتی؟ کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے ہم نے بہت انتظار کیا کہ تیری شادی کا سامان جمع کرنے کے لیے ہمیں اپنا گھر بیچنا نہ پڑے، لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے اس گھر کا سودا کر دیا ہے، اور جو رقم اس گھر کے بدلے کے اندر مجھے ملی ہے اس رقم کے بدلے میں نے تیرے جہیز کا سامان تیار کیا ہے، اور خریدار سے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ جس دن میری بیٹی رخصت ہوگی اس سے اگلے دن میں مکان کا قبضہ آپ کو دے دوں گا۔ بیٹی اب کسی کرائے کے مکان میں تم آؤ گی، اپنے اس ماں باپ کے گھر میں نہیں آؤ گی جس میں تم پیدا ہوگی۔ آج جہیز کی رقم میں اور آج کی رسومات میں ہمیں کہاں تک پہنچا ہے؟ نیت کریں کہ انشاءاللہ نہ کسی سے کچھ لیں گے اور نہ نیت رکھیں گے لینے کی، اور مطالبہ کرنے کا تو یہ تو بہت بہت بڑا فقیر ہے وہ آدمی۔ کیا میں آپ کو بتاؤں، جب بچی کے گھر بارات لے کر آتے ہیں نا تو یہ طے کرتے ہیں ہمارے 400 آدمی آئیں گے، ہمارے 500 آدمی آئیں گے، اور ان کا اچھا استقبال ہونا چاہیے، اور ان کی اچھی خاطر مدارات ہونی چاہیے۔ کیا فرق ہے اس بات میں کہ ایک فقیر آپ کے دروازے پر آ کر یہ کہے میرے 4 بچے ہیں اور ان کو مجھے روٹی کھلانی ہے، اللہ کے واسطے مجھے 4 روٹی دے دو، اور یہ اسٹینڈرڈ کا فقیر جو اپنے 400 مہمانوں کے لیے لڑکی والے سے بھیک مانگ رہا ہے، میرے 400 آدمی آئیں گے تمہارے دروازے پر آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا، ذرا غور کریں کیا کرا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نیت کریں اجتماع میں شادی کرنا اور رشتہ کرنا۔ یہ تو قرآنوں کا مجمع ہے، یہاں تو 4 مہینے لگائے ہوئے علماء کرام جمع ہیں۔ ہم اگر اس سنت اور شریعت پر آئیں گے شادی کے اس پہلو پر، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے معاشرے کے اندر شادی اور بیاہ کی لائن سے جو فضول خرچیاں ہو رہی ہیں انشاءاللہ اس میں بہت جلدی سدھار آئے۔ ہم نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ نہ لیں گے نہ مانیں گے اور نہ لینے کی نیت رکھیں گے انشاءاللہ۔ موقع ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقع ایسا ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، برسوں کی جن سے ناراضگی ہوتی ہے ان کو بھی راضی کرتے ہیں، پھوپھا سے ناراضگی، ماموں سے ناراضگی، خالہ سے ناراضگی، پڑوسی سے ناراضگی، سب سے آدمی شادی بیاہ کے موقع پر ان کو راضی کرنے کے لیے اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو نہیں کرتا، دیکھو کسی کا روپا ہے، سب چھوڑو، سارے رنگ کو بلانا ہوگا، اور میرے گھر پر تمہیں آنا ہوگا، میں نے اپنا سمجھ کے تمہیں دعوت دی ہے، میری شادی میں تمہیں شرکت کرنا ہوگا۔ آدمی جو ہے سب کچھ کرنے کا، تاکہ گھر میں صفائی کرنے کی عورت آتی ہے، جو بات گھر کے باہر جو دروازے پر جھاڑو لگانے والا کوئی مرد آتا ہے اس کو بھی خوش کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں شادی ہے، اور لیجیے یہ انعام ہے، یہ تمہارا جوڑا ہے، یہ تمہارے کپڑے ہیں، آج ہم نے سب کو خوش کیا ہے، آج تم بھی خوش ہو جاؤ۔ کیا اس کا خیال نہیں آتا ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ گھر کے صفائی کرنے والے کو، کپڑے دھونے والے کو، ماں کو، باپ کو، پھوپھا کو اور سارے رشتے داروں کو خوش کیا؟ کیا اللہ رسول کو بھی خوش کر رہے ہیں نہیں کسی کو؟ یا ساری دنیا کو تو خوش کرنے کی فکر ہے اور اللہ اس کے رسول ہماری شادی سے ناراض؟ ایسی چیزیں اور ایسی رسومات میں اس کو کہنا نہیں چاہتا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ شادی میں میری شرکت ہوئی، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میں نکاح پڑھا کر واپس آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جہاں آپ نکاح پڑھا کر آئے ہو اس شادی میں کل ایک آدمی گانے کے لیے آیا تھا جو 13 لاکھ روپے 2 گھنٹے گانے کے لے کر جائے۔ 13 لاکھ، آج امت کا مال کہاں پر؟
اس لیے شادی کا اور نکاح کے موقع کا سب سے بڑا دین اور سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اس کو شادی بنا شادی کے شین پہ سے 3 نقطے لگا دو تو انشاءاللہ کرے گا تو نہیں بلائیں گے سادگی کے ساتھ نکاح کرو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اعلنوا هذا النکاح واجعلوه في المساجد. کوئی نیل کر کے ہوئی ہے نکاح کو بتا کر کیا کرو. وہی کر رہے ہیں گانے بجانے کا کام سارا. یہ نہیں خاموشی کے ساتھ میں اور پنجا ہم نے شادی کرنی بلکہ بتاؤ بتا کر کرو لوگوں کو معلوم ہو جائے کہاں. اور سب سے بہتر طریقہ فرمایا کہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ وہ مسجد میں کی جائے. عبادت کا سب سے اونچا مقام اللہ کا گھر ہوتا ہے. فرمایا مسجدوں میں نکاح کو کیا کرو. اگر نکاح مسجد میں ہوگا تو باہر جتنے خرافات اور رسومات اور لایانی چیزیں اللہ تعالیٰ خود بخود مسجد میں نکاح کرنے کی بنیاد پر ان تمام چیزوں سے بچائے. آپ جب نمازی مسجد میں ہوں گے تو انشاءاللہ سارے نمازوں کے درمیان میں نکاح ہو جائے گا تو سب کو پتہ بھی چل جائے گا, اعلان میں نکاح بھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ مسجد میں نکاح جو ہوگا یقیناً اس میں برکت ہوگی. آج کتنے جوڑے ایسے ہیں خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی شادیاں جن کے بچوں کی شادیاں یہاں اس مجلس میں ہزاروں کا مجموعہ لاکھوں کا مجموعہ ان کے درمیان میں ان کی دعائیں لیں گی. آپ یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جس طرح ہم نے یہ نیت کی اور فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح سادگی کے ساتھ ایک دینی اجتماع کے اندر کر رہے ہیں, انشاءاللہ بچوں بچیوں کی رخصتی بھی اور بچوں کا ولیمہ بھی انشاءاللہ سادگی کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچی پر تو کوئی بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے, نہ بچی والوں پر کوئی بوجھ ڈالا ہے. ہاں دعا والوں سے کہا ہے کہ اولو والوں کی شادی کبھی ولیمہ کرو چاہے تفریح کیوں نہ ہو. تو سادگی کے ساتھ جیسا موقع ہو آدمی کو ولیمہ کرنا چاہیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری شادی کے ولیمے میں کوئی لمبا چوڑا کھانا نہیں ہوا, ایک دودھ کا پیالہ تھا, اس دودھ کے پیالے کو باری باری سب نے پی لیا, یہ میری شادی کا ولیمہ. اس لیے سادگی کے ساتھ ولیمہ کرو. آج تو ولیمے کی دعوت بھی غیروں کے طریقے پر کھڑے ہو کر کھانے کے ساتھ ہونے لگی ہے. کیا میں آپ کا بہت مختصر وقت ہے, خطبہ بھی ہونا ہے اور نکاح بھی ہونا ہے, بس ایک بات کہتا ہوں آپ سے, یاد رکھو ہمیں یہ غیروں کے طریقوں نے اسٹینڈرڈ کا فقیر بنا دیا ہے. یاد رہے گا اسٹینڈرڈ کا فقیر. ایک فقیر وہ ہوتا ہے جو کاسائے گدائی لے کر اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر جب مغرب ہو جاتی ہے شام ہو جاتی ہے تو وہ محلے کے 50 گھروں میں چکر لگاتا ہے, دو اللہ کے نام. کہیں سے روٹی ملتی ہے, کہیں سے سالن ملتا ہے, کہیں سے اچار ملتا ہے, کہیں سے پیسے ملتے ہیں, کہیں سے آٹا ملتا ہے. وہ 50 گھروں میں 40 گھروں میں چکر لگا کر جو کچھ ملتا ہے اس کو جمع کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے. کیا فرق ہے اس آدمی میں جو پلیٹ اپنے ہاتھ میں لے کر 50 اسٹالوں پر گارڈن میں چکر لگاتا ہے کہ ہاتھ لے کر کھڑا ہوا ہے پلیٹ میں آپ کو جلیبی دے رہا ہے, پھر دوسرے دروازے پر گیا اس نے روٹی رکھ دی, تیسرے دروازے پر گیا اس نے اچار کی پھاک رکھ دی, چوتھے دروازے پر گیا اس نے سالن کی کٹوری رکھ دی. کیا فرق ہے آپ بتا تو سوچو. ایک وہ فقیر ہے جو 50 گھروں پر چکر لگا کر اپنے کاسے گدائی کے اندر کچھ لے رہا ہے, ایک وہ فقیر ہے جو پڑھے کپڑے پہن کر پلے اپنے ہاتھ میں لے کر اور چاروں طرف چکر لگا کر جو اللہ کے نام کو چکر لگا. ابھی سوچا غور کیا ہمیں باطل نے غیر محسوس طریقے سے فقیر بنا کر دیا اور ہمیں احساس کر دیا. 5 سال بات لمبی ہو رہی ہے. ایک زندگی ہوتی ہے شادی کے بعد کی, بیوی کو یہ معلوم ہونا چاہیے میرے اوپر میرے شوہر کے کیا حقوق ہیں, شوہر کو یہ معلوم ہونا چاہیے میری بیوی کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں, اور دونوں کو حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں گے تو زندگی کی گاڑی بڑی عافیت کے ساتھ گزر جائے گی. لیکن اگر یہ مطالبہ ہوگا کہ شوہر یہ سوچے کہ بیوی کو میں خوش رکھے, چاہے میں بیوی کو خوش رکھوں یا نہ رکھوں, اس کے حقوق ادا کروں یا نہ کروں, اور بیوی یہ سوچے کہ شوہر میرا ہر مطالبہ پورا کرے چاہے میں اس کا مطالبہ پورا کروں یا نہ کروں اور اس کا حق ادا کروں یا نہ کروں, تو جھگڑا پیدا ہوگا, لڑائی پیدا ہوگی. قرآن کریم نے بتایا کہ دونوں کے حقوق ہیں, بیوی کے بھی حقوق ہیں, شوہر کے بھی حقوق ہیں. جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں, یاد رکھو جو میاں بیوی
بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر سے ان دونوں کی بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بزرگ کی شادی ہوئی ایک عورت انتہائی خوبصورت، وہ انتہائی رنگ کے کالے، ایک دن بیوی کہنے لگی ہم دونوں جگہ سے، حالانکہ کتنا ڈفرینس ہے، شوہر بالکل رنگ کے کالے اور بیوی انتہائی خوبصورت، لیکن بیوی کہہ رہی ہے ہم دونوں جگہ سے، یہ تو ہے ہی ہم ایمان والے ہیں، لیکن تم نے کس بنیاد پر کہا کہ دیکھو تم مجھے دیکھتے ہو تو شکر کرتے ہو اللہ کی خوبصورتی، اور میں آپ کو دیکھتی ہوں صبر کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، میں اللہ کے لیے بھول جاتا ہزاروں کی اور شکر کرنے والا بھی جنتی اور صبر کرنے والا بھی جنتی۔ ارے چلو شکلوں کے سامنے تو ہزاروں لاکھوں تو پتہ نہیں لیکن دین ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے جو آگے بیٹھ رہے تھے آپ کو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی بچیوں کی اور اپنی اگر باقی ہے تو انشاءاللہ شادیاں ساتھ کے ساتھ کریں گے، کرو گے بھائی انشاءاللہ، اور جہاں بھی نکاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ